یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جو بظاہر ایک ہی باپ کے سائے میں پلا، مگر حقیقت میں اس کی زندگی میں دو باپ تھے۔ ایک اس کا اپنا حقیقی باپ، تعلیم یافتہ، ایماندار، نوکری پیشہ، اور دوسرا اس کے دوست کا باپ، کم تعلیم یافتہ مگر کاروباری ذہن کا مالک۔ رابرٹ کیوساکی اس کتاب میں انہی دو باپوں کو ذکر کرتا ہے، پور ڈیڈ اور رچ ڈیڈ۔ پور ڈیڈ ایک سرکاری ملازم تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ڈگریاں لی اور زندگی بھر یہی سکھاتے رہے، بیٹا خوب پڑھو، اچھے نمبر لاؤ، پھر کسی بڑی کمپنی میں نوکری کرو۔ وہ سمجھتے تھے کہ نوکری تحفظ ہے، تنخواہ کامیابی ہے، پرموشن خوشحالی ہے۔ ان کا خواب تھا کہ بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر، انجینئر یا افسر بنے تاکہ زندگی محفوظ رہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مہینے کے آخر میں پیسے ختم ہو جاتے تھے، قرض بڑھتا جاتا تھا، تنخواہ آتی خرچ ہو جاتی، اور انسان ساری زندگی چوہے کی دوڑ، ریٹ ریس میں پھنستا رہتا۔ رچ ڈیڈ بالکل مختلف تھے۔ انہوں نے کالج مکمل نہیں کیا تھا، مگر ان کی سوچ بہت بڑی تھی۔ وہ کہتے تھے، پیسے کے لیے کام مت کرو، پیسے کو اپنے لیے کام کرنا سکھاؤ۔ ان کے نزدیک نوکری عارضی سہارا تھی، کاروبار آزادی تھی، اور اثاثے اصل دولت تھی۔ وہ بچوں کو نصیحت نہیں، سوچنا سکھاتے تھے۔ رابرٹ بچپن میں رچ ڈیڈ کے ساتھ کام کرتا ہے، بہت کم اجرت پر۔ وہ شکایت کرتا ہے، میں اتنی محنت کرتا ہوں مگر پیسے نہیں ملتے۔ رچ ڈیڈ جواب دیتے ہیں، یہی وقت ہے سیکھنے کا، زیادہ تنخواہ مانگنے والا کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ جو صرف تنخواہ بڑھانے کے بارے میں سوچتا ہے وہ غلام رہتا ہے، جو سیکھنے پر توجہ دیتا ہے وہ آزاد بنتا ہے۔ یہ کتاب کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، امیر اثاثے خریدتے ہیں، غریب ذمہ داریاں خریدتے ہیں۔ اثاثہ جو تمہیں پیسہ دے، جیسے کرائے پر دیا گیا مکان، کاروبار، سرمایہ کاری۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ جو تم سے پیسہ لے، اسے ذمہ داری کہتے ہیں۔ ذاتی گھر اگر آمدن نہ دے، مہنگی گاڑی، قرض۔ پور ڈیڈ کہتے تھے، گھر خرید لو، یہی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ رچ ڈیڈ کہتے تھے، پہلے اثاثے خریدو، پھر گھر خود بخود آ جائے گا۔ رابرٹ بتاتا ہے کہ اسکول میں ہمیں تاریخ، سائنس، ریاضی سکھایا جاتا تھا، مگر پیسے کی زبان نہیں سکھائی جاتی تھی۔ نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ ڈاکٹر اچھا کماتا ہے مگر مقروض رہتا ہے، انجینئر تنخواہ دار غلام بن جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی مالی طور پر کمزور رہتے ہیں۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، اصل مسئلہ کم تنخواہ کا نہیں، مالی جہالت کا ہے۔ امیر لوگ سوال کرتے ہیں، میں یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہوں؟ غریب کہتے ہیں، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ ذہن بند کر دیتا ہے اور دوسرا جملہ ذہن کھول دیتا ہے۔ رچ ڈیڈ سمجھاتے ہیں کہ غریب خوف سے کام کرتے ہیں، امیر خوف کو سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ اس لیے نوکری سے نہیں نکلتے کہ بل ادا کرنے ہیں، معاشرہ کیا کہے گا، ناکامی کا ڈر ہے، مگر جو یہ صرف خوف توڑ دے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ رابرٹ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ پور ڈیڈ اچھے انسان تھے مگر مالی طور پر آزاد نہیں تھے۔ رچ ڈیڈ سخت تھے مگر آزاد تھے۔ ایک نے کہا نوکری ڈھونڈو اور دوسرے باپ نے کہا راستہ بناؤ۔ آخر کار رابرٹ نے رچ ڈیڈ کی سوچ اپنائی اور دنیا بھر میں مالی آزادی کی علامت بن گیا۔ دولت پیسے سے نہیں، سوچ سے بنتی ہے۔ جو سیکھنا چھوڑ دے وہ جیتنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔